السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ یوم بدر کے حوالے سے، فضائے بدر کے حوالے سے آپ بات فرما رہے تھے محترم۔ اور اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس انداز میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی توکل کے اعتبار سے فضائے بدر کی جو آپ بات فرما رہے ہیں، اصل میں توکل ہی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اور یہ دینی جتنی بھی آسمانی کتب ہیں اور قرآن پاک کا خلاصہ اور تمام آسمانی کتب کا خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری ہی ملازمت، نوکری، جو بھی کہہ لیں، عبادت، سارا کچھ اسی میں، سارا کچھ تیرے سے کرتے ہیں اور تجھی سے سب کچھ لینا ہے۔ اچھا حضرت، مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں چاہوں گا کہ آپ تینوں حضرات ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے اسلام کو، فضائے بدر میں جب توکل کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑی پریکٹیکل باتیں نظر آتی ہیں اور حکمت عملی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ پھر ہمیں پتہ لگا کہ ہم ایک مدت تک توکل میں صرف یہ سنتے رہے کہ خیمے میں یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اونٹ تمہارا صبح ملے گا، توکل کرو، اللہ کا نام لو اور سو جاؤ۔ یہ بہت بعد میں ہم نے پڑھنا شروع کیا، جب اپنے طور پہ پڑھا کہ پتہ لگا کہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اونٹ کا گھٹنا انتہائی مضبوطی سے باندھو اور اس کے بعد توکل کرو۔ تو آدھا ٹکڑا ہمیں ہمیشہ سنایا جاتا رہا کہ آپ نے اسباب، جو دنیاوی اسباب، جو عقل کہتی ہے، فہم کہتی ہے، باری تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ جس کا استعمال کرو، اس کے بعد پھر چھوڑو۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ضرور آپ ضرور انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں یہ بھی توکل کا پورا مفہوم کنوے ہو سکے۔ اور دیکھیے کہ اس مبارک سفر کے اندر اللہ جل جلالہ نے کیسے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، حالانکہ صحابہ کے ہاتھوں سے قتل کروائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ اللہ نے سب کو قتل کیا ہے، اللہ نے سب کو شکست دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آقا علیہ السلام نے جب وہ مٹی پھینکی تھی، کنکریاں پھینکی تھی، تو کہا کہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو توکل کی اس فضا پہ لانے کے لیے، صحابہ کہتے ہیں اللہ نے عملاً ہمیں یہ بتایا کہ ہم ابھی کافر کی گردن تک بھی نہیں گئے ہوتے تھے، تلوار پیچھے ہوتی، کٹ پہلے جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ وہ مقام آ گیا، یعنی کہ اب منصب میں عبادت گزاری کے بعد، توکل کے بعد وہ مقام آ گیا جب وہ بن گیا لوگوں کا ہاتھ، وہ بن گیا لوگوں کا پاؤں، وہ بن گیا لوگوں کی بصارت۔ یہ بھی تو ایک اینگل ہے، اس کے الفاظ ہے نا کہ وہ موقع آ گیا جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے تو انا معہ اذا ذکرنی، اللہ اکبر، اور ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ذراع آتا ہوں، من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، تو ایک ذراع آتا ہے تو میں پورے دونوں ہاتھ کھول کے آتا ہوں۔ اور پھر ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، کیا کہیں حضرت۔ اور حضرت فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اسی توکل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے، چونکہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آپ ماشاءاللہ خالی واقعات کو نہیں بلکہ ہم نے ان سے سبق کیا لینا ہے، کیا ہماری زندگی میں بھی کچھ ہے کہ جو کہ آپ کی ماشاءاللہ خصوصیت ہے اس پروگرام میں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، کہ آپ کی فکر ہے کہ عملی طور پر، میں پھر عرض کروں گا کہ علماء کرام کے ہی تو اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، آپ کے اندر کی طلب ہے، کڑن ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو بندہ مال، چار چیزیں جس میں عام طور پہ بھروسہ کیا جاتا ہے اللہ سے ہٹ کر، چاروں کو بڑے خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مال پہ اعتماد کر کے چلے گا کہ مال سے میرے مسئلے حل ہوں گے، مال کو کمانا منع نہیں، بھروسہ کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو مال کے بلبوتے پہ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دے۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو اپنے سلطنت، عہدہ، ڈگری، تعلقات، کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اللہ انہی تعلقات کو اس کی ذلت کا سامان بنائے گا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنے عقل کے بلبوتے پہ میں بڑا ذہین، میں بڑا سمجھدار، اللہ اس کو سب سے بڑا بیوقوف بنا دیں گے۔ اور من اعتمد علی علمہ فقد ضل، اور جو اپنے علم کے بلبوتے پہ چلے گا کہ میں بڑا دانشور، میں بڑا علامہ، میں بڑا فلاں، میں فلاں، فما وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور توکل کے آخر میں کیا فرمایا؟ من اعتمد علی اللہ، جو اللہ پہ اعتماد کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، ساری چیزوں کو اپنانا ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ، فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل، اس کے مال میں بھی برکتیں، علم میں بھی برکتیں، عقل میں بھی برکتیں اور عزتوں میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اون محمد نقوی صاحب، میں جب واپس آؤں گا تو پھر میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر بڑھوں گا کہ جو فضائے بدر ہے جس میں توکل ہے، اب یہ بیلنس ہم قائم کیسے کریں، کہ یہ بیلنس کیسے قائم کریں کہ مال، عقل، علم اور دولت، یہ جو ہے یا جو دنیاوی اسباب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تمام تر میں نے یعنی کہ جو اس حوالے سے جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، مگر
فتح تبھی نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ بیلنس کیسے ہو کہ یہ رکھا تو جائے مگر اس پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے. ناظرین گرامی وقت ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا سیل کی طرف بڑھنے کا. دیکھتے ہیں کہ کون سی ویڈیوز آج انہوں نے دیکھی ہیں اور کون سی ویڈیو سلیکٹ کی ہے ہمارے لیے آپ کے لیے. سوشل میڈیا سیل کی طرف بڑھیں گے پھر بریک پہ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want to take this opportunity to wish all of those who are celebrating Ramadan, Ramadan Mubarak. Last year, I had the opportunity to fast for the entire period of Ramadan. It's something I'm going to do again. When I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately, in Canada, around the world, that relief never comes. They have to make it through a day and try to learn and try to prepare for their future without the aid of food. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یوم بدر. 17 رمضان المبارک کی نسبت سے اس کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں. یوم فرقان پر ہم بات کریں گے اگلے مرحلے میں. اس وقت ہم جو فضائے بدر جو علامہ نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے فضائے بدر شعر میں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس پر ہم بات کر رہے تھے. حضرت یہ کیسے سمجھے, چونکہ جب مال آتا ہے اسباب آتا ہے جنگ کے لیے, جب اسلحہ آ جاتا ہے کوئی ایٹم بم بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے اب تو میں ناقابل تسخیر ہو گیا ہوں, یہ کیسے سمجھے کہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں مگر حتمی نہیں ہیں, مگر اتنی ضروری نہیں ہے کہ ان سے فتح نصیب ہو سکے, وہ نصیب ہوگی توکل سے. یہ بیلنس کیسے قائم ہو؟ سبحان اللہ. دیکھیے اس میں بنیادی شرط ہے ایمان. ٹھیک ہے. اور سرکار کے جو جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے, آپ دیکھیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں 1000 کا لشکر ہو, جہاں پر 700 گھوڑے موجود ہوں, جہاں پر کہ بعض روایت میں 300 گھوڑے ہیں, جہاں 700 ان کے پاس تلواریں موجود ہیں, اور ادھر صرف 3 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, اس لیے کہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پہ 3 صحابہ سفر کیا کرتے تھے, 6 ذرائع ہیں, ٹوٹل 8 تلواریں ہیں. 313 کے پاس صرف 8 تلواریں. توکل کی اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو ظاہری سامان و اسباب مختصر دیا اور مقابلے میں کثیر تعداد تھی دشمن کی, لیکن ان کا اللہ پر توکل کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آگے بڑھو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اس فضا اور ہوا سے جس کا ذکر علامہ نے فرمایا, اور قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ نے مدد فرمائی. یہ توکل کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اتنی کم تعداد میں سامان جنگ, سامان حرب ہو اور اس کے مقابلے میں وہاں کثیر تعداد میں ہو, اور اللہ پر توکل کر کے اور میدان میں اتر جائیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر ایٹم بم ہے اور کسی کے پاس تمام ذرائع ہیں, تو اگر وہ اس پر تکیہ کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ خالق کائنات ہے. بے شک. دشمن ملک کوئی پاکستان پہ اس لیے بار بار حملہ کرتا ہے کہ میں بڑا جو ہے ایٹمی طاقت ہوں, یہ کوئی چھوٹی ایٹمی طاقت ہے, تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ سپر پاور ہے. سبحان اللہ. بلکہ حضرت آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. اگر ہم حالیہ تاریخ میں بھی دیکھیں تو وہ ایٹم بم, وہ جو ٹینک تھے, وہ ایک گنے دے دے کے روٹی لیتے رہے رشین جو تھے. بالکل. اور ابھی حالیہ اس کی بات ہے, کیسا اسلحہ نہیں تھا, مگر اپنے ہی بوجھ تلے دب گئی پوری. آپ نے کہا نا کہ جو اسباب تیار کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ناقابل شکست ہو گیا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو نمرود کی سلطنت ختم نہ ہوتی, فرعون کی سلطنت ختم نہ ہوتی. ایسا ہوتا تو یہ سپر پاور ہے, ادھر سے ادھر نہ ہوتا. اللہ کیسے دنوں کو پھیر رہا ہے, اور بستیوں کی بستیاں غرق نہ ہوتی. پانی کا عذاب آتا ہے, ہوا کا, ریت کا, یہ کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی عبرت حاصل کرے. بڑی عمدہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا مختصر تعداد میں لشکر ہے, لیکن اللہ پہ توکل ہے, اور اللہ نے اس کا بدلہ بھی دیا. اور آپ دیکھیے کہ جب وہاں سے بلکہ ہر حربے استعمال کیے. میدان بدر میں انہوں نے ابو جہل کے کہنے پہ ایک سازش بھی کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے کاندھوں پر جو ہے وہ لات و منات و عزا اور جو بڑے بت ہیں, جو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مسلمان
اس سے پہلے انہی کی پوجا کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو اونٹ پہ بٹھا کے، کاندھوں پہ بٹھا کے سامنے لے جاتے ہیں اور دیکھ کے مروب ہو جائیں گے، اور یہ لاتے تھے کہ یہ دیکھ کر مروب ہو جائیں گے، لیکن ادھر اللہ ایسی کردار سازی ہو چکی تھی حالانکہ بہت کم وقت میں۔ دیکھیے مولانا صاحب ہجرت کا ذکر فرما رہے تھے، تو آپ دیکھیے کہ مولا کائنات علیہ السلام جب بستر رسول پر سوئے ہیں تو توکل کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ 23 قبائل کے ایک ایک جری جوان شیطان کے مشورے سے تلواریں لے کے کھڑا تھا کہ ہم نعوذ باللہ نبی کو قتل کر لیں، لیکن جب بستر رسول پر سوئے تو وہ نہ پہچان سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے اپنی وہ کملی چادر مولا علی کو دی تھی کہ یہ اوڑھ کے سو جائیں، حالانکہ مولا علی کے قد میں اور نبی پاک کے ظاہری قد میں فرق تھا، لیکن جب بستر رسول پر سوئے تو وہ فرق ظاہر نہیں ہوا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک سو رہے ہیں، اور یہ مولا علی کا توکل تھا کہ جیسے فرمایا کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، جیسے اور سوتے ہی نہیں تھے ساری رات، ہزار رکعت نمازوں کی جو ہے فرماتے تھے کہ علی کی زندگی میں اس سے پہلے ایسی رات نہیں آئی تھی جس میں علی کے پاس گارنٹی ہو کہ آج کی رات ملک الموت نہیں آئے گا، یہ پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے آج سو گئے، سوئے کہ ایسے کبھی نہیں سوئے، سبحان اللہ، اور یہی بات ہے توکل کی مثال ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے توکل پہ مزید آپ جو اشارت فرمانا چاہ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارے نمبرز بھی چل رہے ہیں، ان نمبروں پر آپ ہمیں اپنی ویڈیوز جو ہیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پھر درخواست کریں گے کہ 1 سے 1.5-2 منٹ کے اندر کی ویڈیو بھیجیں تاکہ ہمیں اسے ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ آئے اور ہم پوری ویڈیو جو ہے چلا سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، بنیادی طور پر اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ نیکی کرنے سے جو ترغیب حاصل ہوتی ہے لوگوں کو وہ ترغیب دلائی جا سکے۔ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے۔ ہم کلس میں اس وقت ترکی کا جو بارڈر شہر ہے یہاں پر آئے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے سمندر میں قطرہ ڈالنے کی بغیر ہم کر رہے ہیں یتیموں کے پاس، بیواؤں کے پاس، تاکہ امت کو ایک پیغام جائے۔ یہ ہم اس گھر میں آئے ہیں، آپ دیکھیے کہ ظلم کی کیسی عظیم داستانیں ہیں۔ ایک گھر کے یہ جو ہمارے ساتھ والدہ ہماری امی جان بڑی بیٹھی ہیں، ان کے 5 بچے شہید ہوئے ہیں اور ان کے 25 پوتے یتیم ہیں۔ یہ پیارے پیارے بچے، پھول جیسے بچے، دنیا کے خوبصورت ترین بچے، اور دنیا نے ان پہ آگ اور خون برسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور مذاکرات کے ٹیبل پہ اپنے مفادات سارے مبارک نکال رہے ہیں۔ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ تم کیوں نہیں ایمان کی گھاٹی میں داخل ہوتے؟ ایمان کی گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اسے دلاسا دینا، یا کسی مسکین کو۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا کی بات کو بالا کر رہا تھا کہ شب ہجرت جب بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا کائنات سوئے ہیں تو وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ توکل کی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایسی گہری نیند جیسے مولانا تبسم صاحب فرماتے تھے ایسی کبھی نہیں سوئے، اور جب صبح کفار و مشرکین نے آ کے وہ کملی ہٹائی جو سرکار کی آپ نے اوڑی ہوئی تھی تو پوچھا کہ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے حوالے کیا تھا۔ یہ بھی ایک توکل کی مثال ہے کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا۔ اچھا، بہت اچھی بات جیسے مولانا نے فرمائی کہ اس رات اس لیے بھی گہری نیند سوئے کہ کیونکہ سرکار فرما گئے تھے کہ تم میری امانتیں ادا کر کے اور یقین تھا کہ آج تو نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ موت آئے گی اور میں امانتیں بھی ادا کر کے اور مدینے جاؤں گا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھیے کہ سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ مسجد قباء جہاں اس وقت ہے وہاں آپ نے خیمہ لگایا، اور آپ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے جب تک مولا کائنات امانتیں ادا کر کے اور تشریف نہ لے آئے اپنے سرکار کی خدمت میں۔ توکل ہر جگہ نظر آئے گا، اور اس توکل کو اگر ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیں، دیکھیے جو آپ مثال دے رہے تھے نا کہ ہم اتنا سارا سامان اسباب مہیا کر کے اور تکبر کرنے لگے، آ جاتا ہے تکبر کہ جناب ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کوئی سپر پاور اپنے آپ کو سمجھے، کوئی اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھے اور کہے کہ نہیں صاحب ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ نہیں، مولانا نے بڑی اچھی مثال دی تھی، فرعون سے بڑا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا ظاہری اعتبار سے، نمرود سے بڑا کوئی نہیں تھا، شداد سے بڑا کوئی نہیں تھا، قارون سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ادھر سے اللہ
اور اس کے جو نمائندے تھے وہ اللہ پر توکل کرتے تھے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اس پر توکل کریں. اگر آپ کے پاس تھوڑا مال و اسباب بھی ہے لیکن توکل تو آپ اس پہ توکل کریں تو وہ مال و اسباب بڑھ جائے گا، اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا. اللہ کی نصرت جو ہے وہ، اللہ کی مدد جو ہے وہ مل جائے گی. حضرت یوم فرقان کیوں کہا گیا ہے اسے؟ یہ میں اس پہ عرض کرتا ہوں صرف ایک دو اس میں ایڈیشن. ضرور. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ حکم ہوا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. محبوب پہلے پوری تیاری کیجئے، اسٹریٹجی بنائیے مشاورت سے. جب آپ کی کنورسیشن کے بعد جو کنکلوژن اور فیصلہ ہو جائے، جب پوری تیاری ہو جائے، اس کے بعد پھر ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس کا تعلق ایمان سے ہے. یعنی وہ اقبال نے جو اس کو بیان کیا ہے کہ کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. یہ ہے کہ تلوار ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بدری کے طرف یہ بھی. اور اسی طرح کہا کہ کسی نے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کیا کہنا ہے؟ کبھی جان بچا لینے کا نام زندگی اور ہوتا ہے، کبھی جان دے دینے کا نام زندگی ہوتا سبحان ہے. اللہ. یہ حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا ہے سبحان اللہ کہ وہاں جو ہے کربل کے میدان کے اندر یزیدی ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور ادھر بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ، وہ واپس تشریف لائے تھے. جان دے دی ہے لیکن صبح قیامت تک زندہ و تبندہ ہو گئے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اسی سے ملتا جلتا بالکل سیم اسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے کہ ہو آج گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. مجھے فیض یاد آ گئے. فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. یوم بدر، یوم فرقان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، محترم علامہ عمران بشیر صاحب. حضرت یوم فرقان، اصل میں توکل کا آپ نے موضوع ایسا چھیڑا ہے سب توکل کر لیا. آپ پہلے توکل پہ کہہ لیجئے کچھ، پھر یوم فرقان کا. میں اصل میں اس لیے یوم فرقان جیسے فتح مبین کہا گیا تھا. تو مجھے اس میں شاہ صاحب آپ نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا، اس معرکے نے حق اور باطل کے درمیان واضح اور یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو بتا دیا ہے، اس لیے اس کو یوم فرقان فرق کرنے والا. فرقان فرق سے ہے، اور بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اس کو اور وضاحت سے یوں بیان فرما دیا کہ ایک فرق اور اصول کے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. آج سے یہ فرق واضح ہو گیا کہ آج کے بعد جو زندہ رہے گا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پر رہے گا، اور جو مرے گا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پر مرے گا. اور اس کو قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح ایک دوسری جگہ پہ اللہ پاک 13 پارے میں فرماتے ہیں. یہ بھی 13ویں پارے میں اور وہ بھی 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ قاعدہ کلیہ سن لو کہ آج کے بعد جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، جو نفع پہنچائے گا فيمكث في الارض، میں اس کو ٹھکانہ دوں گا، زندگی دوں گا، برکت دوں گا اور خوشیوں سے مالا مال فرماؤں گا. بڑی عمدہ بات کی، مجھے یاد آ گیا. آپ دیکھیے اس سے کئی مقصد میسج میں نے دیکھے کہ حاتم طائی کی صاحبزادی جب تشریف لائیں تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے ان کی سخاوت اور لوگوں کو نفع، اور تو دونوں چیزیں آئیں کہ اسلام میں خاتون کا احترام، اسلام میں غیر مسلم خاتون کا احترام، اسلام میں غیر مسلم سخی. اور شاہ صاحب بہت بڑے سوال آج کل ہوتے ہیں کہ یورپ امریکہ والے مسلمان نہیں ہیں لیکن ترقی کرتے جا رہے ہیں. اس آیت میں جواب ہے ما ينفع الناس، تم بھی اگر چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے نافع، لوگوں کے لیے نافع. بالکل ٹھیک. ہم لوگوں کو نفع والی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کے لیے تیار نہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور پوری امت کو عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یہ جو یوم الفرقان آپ کا بڑا بار بار ایک اندر سے کوڑن تھی کہ ناظرین تک یہ بات بھی پہنچے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو نفع
مسلمانوں کو نہیں، میری انسانیت کو سبحان اللہ، رب العالمین ہے، رب الناس ہے، سبحان اللہ، رب المسلمین انسانوں کا رب، انسانوں کا رب، قل اعوذ برب الناس۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری بحیثیت مسلمان عام انسان سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اس پیغام کو پہ عمل بھی کرنا ہے اور اسے پہنچانا بھی ہے۔ انسانوں کا یہ رب نہیں ہے، وہ تو عالمین ہے، رب العالمین، اشرات کا، شجر کا بھی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفَاءً، اور جو تکلیف پہنچائے گا، ظلم زیادتی کرے گا، تو یہ یوم الفرقان کے بعد یہ فیصلہ آ گیا کہ آج کے بعد ظلم زیادتی کرنے والا نہیں بچے گا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ توکل کے اعتبار سے بار بار بات جو آ رہی تھی، اس میں میں کچھ چھوٹی سی گزارش عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہو؟ بسم اللہ۔ آپ علیہ السلام جب نکلے ہیں ہجرت فرما کر، تو جبل مشلل ایک علاقہ آتا ہے جہاں پر سراقہ آئے تھے پیچھا کرتے ہوئے، وہاں جب پہنچے آقا علیہ السلام کے پاس تو کہتے ہیں میں دور سے آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں کو دیکھ رہا تھا، اتنا قریب آ گیا کہ پنڈلیاں جب ہوا کی وجہ سے کپڑا ادھر ہوتا، آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں کا جب کپڑا دیکھا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا، تو عربوں میں حسن کی انتہا کی مثال دی جاتی ہے، اب بھی دی جاتی ہے، اس وقت بھی دی جاتی تھی، کہ جب گوشے کے اندر، کھجور کے گوشے کے اندر سے کپڑا ہٹا دی جائے، کپڑا لگایا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو جب ہٹتا تو بڑا خوبصورت ایک نظر آتا تھا، تو اس کو حسن سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو یہ اس وقت عرب مسلمان نہیں ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت پنڈلیاں اس گوشے کی طرف، اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ دیکھے توکل کیسے کروا رہے ہیں۔ یہاں پر جب پہنچے تو ایک دفعہ پہلے گھوڑا زمین میں دنس گیا، اور زمین ایسی میں خود مقام دیکھ رہا ہوں کہ سخت پتھر نے کیا سخت ہونا، اس سے بھی زیادہ سخت وہاں، اور پھر معافی مانگی، دوبارہ اللہ نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر پکڑے گئے۔ ایک تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ میرا محبوب میرے پہ اعتماد کر کے جو آئے گا پاش ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو پھر علماء کرام سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اور بھی بڑے بڑے مارکے ہیں، اور بھی بڑے بڑے غزوات ہیں، تبوک بھی ہے، احد بھی ہے، لیکن بدر کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے، اور بدر میں جو شریک ہوئے تھے ان کے لیے بھی کیا کیا احکامات آئے ہیں، ان کے بھی جو فضائل ہیں وہ دوسرے جو غزوات ہیں اس سے مختلف ہیں۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔